کیا یہ سنڈے کی جو خان صاحب نے ڈیڈ لائن دے دی، 2 مطالبات رکھے، سنڈے کی ڈیڈ لائن دے دی، اس بیچ میں مذاکرات کی کہانی بھی چل پڑی ہے ہلکی پھلکی، تو یہ نوبت آئے گی کہ وہ پھر بالآخر کہیں کہ نہیں اب آپ سول نافرمانی کے پہلے مرحلے میں ریمیٹنسز بھیجنا بند کر دیں، کیونکہ میری تو رائے اس میں بڑی کلیئر ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے انگیجمنٹ کے نام پہ معاملات اس قدر آگے بڑھیں گے کہ شاید انہیں یہ کال مزید مؤخر کرنی پڑے. خوش گمانی ہے، اللہ کرے مجھے خوش گمانی اور مجھے ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ ونڈو کلوز ہو رہی ہے اور یہ بات حکومت کو بھی سمجھ آ رہی ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے باجوہ صاحب، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اپنی 10-15 سال بعد کی سیاست کو دیکھ رہی ہے؟ نہیں، پی ایم ایل این بالکل اپنی 10-15 سال کی سیاست کو اس نظر سے دیکھ رہی ہے کہ اگر اسی تگڑم کے نظام کو قائم رکھتے ہوئے ہم 3-4 سال اور زبردستی گزارا کر جائیں تو اس کے بعد انہیں یہ خوش فہمی ہے کہ پھر دوبارہ دودھ اور شہد کی دوبارہ سے نہیں، جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ 2018 میں حالات بہت اچھے ہو گئے تھے اکنامکلی، وہ ہو جائیں گے اور ہمارا ریوائول ہو جائے گا. یہ ان کی سوچ ہے. تو اس حساب سے میں کہوں گا کہ ہاں وہ دیکھ رہے ہیں آگے کہ ہم مزید 4 سال آئین پاکستان کو تگڑم کے تحت رکھیں. جی آپ نہیں، یہ تگڑم نہیں چل سکتی. یہ جو سسٹم ہے، جو مانگے تانگے کا ہائیبرڈ نظام ہے، یہ فطری طور پر سوٹ نہیں کرتا پاکستان کو. اب جو پولیٹیکل اویئرنیس آ چکی ہے میسز ایٹ لارج کے ہاں، بھلے وقتوں میں چلتا ہوں. یہ تو آپ اصولی بات کر رہے ہیں. ہاں نہیں چل سکتا. میں ٹپکلی پی ایم ایل این کے بارے میں بات، پی ایم ایل این کے اکثر پی ایم ایل این اگلے 15 سال میں ریئل پولیٹکس میں رہنا چاہتی ہے یا اسی طرح کی پولیٹکس میں رہنا چاہتی ہے؟ پی ایم ایل این ہیز لاسٹ دیٹ چانس. جو ریئل پولیٹکس میں جانے کا چانس تھا وہ یہ تھا کہ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کر کے اپوزیشن میں رہتے اور کہتے جی 2 بڑی جماعتیں جو بھی ہیں یا پی ٹی آئی لیڈنگ پارٹی بنا لیں حکومت. تب ان کا چانس تھا کہ وہ ریئل پولیٹکس میں. بٹ مائی آرگومنٹ اس کہ یہ مذاکرات سے ایک دفعہ پھر انہیں چانس ملا ہے. مذاکرات سے چانس مل سکتا ہے انہیں، بالکل مل سکتا ہے. ثابت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑا سا ایک قدم پیچھے کیا اور پولیٹیکل اپنا جو کیومن ہے اس کو ثابت کیا. اب تو ان پہ سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ یہ تو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے، یہ تو اس کو ضلالت دے رہے ہیں. اور پھر یہ جو باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہیں 3-4 سال بعد لگتا ہے کہ شاید دودھ شہد کی نہریں اور معاشی اشارے گنوا لیں گے. آپ کو مجھے نہیں پتا 2018 کے انتخابات میں ایک طرف میاں صاحب، بڑے میاں صاحب کیمپ کچھ اور ولولہ انگیز تقریر کرتا تھا، تو شہباز شریف صاحب کا آخری جلسہ ڈی جی خان میں ہوا تھا. تو آخری جلسے تک شہباز شریف صاحب کیا بیچ رہے تھے؟ فگرز، منصوبے. لیکن کیا لوگوں نے بائی کیے؟ اس کی وجہ بنی ہے ایک بڑی کائنیٹک تبدیلی آئی ہے کہ پی ٹی آئی یا خان صاحب کی وجہ سے ورکر، ووٹر، سپورٹر یہ سمجھتا ہے کہ یار اگر آپ نے موٹر وے بنائی ہے یا میٹرو بنائی ہے تو یہ احسان نہیں کہ دس از مائی رائٹ اور ہمارے پیسوں سے بنائی ہے. دیکھیے تو یہ تو ایک بالکل دوسری ڈیبیٹ ہے کہ ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے اور گروتھ ریٹ کیا چیز ہے. یہ تو بالکل ایک الگ چیز ہے. اگین پی ایم ایل این اپنے آپ کو ایک مقبول جماعت بنانا چاہتی ہے. ان کے اندر خواہش ہوگی. اگر تو یہ خواہش ان کے اندر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگلے 8, 10, 15 سال 20 سال سیاست کے دیکھنے ہیں اور ان کے ذہن میں کوئی نقشہ ہے تو دس از دا رائٹ مومنٹ. یہ رائٹ مومنٹ ہے. سیاسی اگر یہ مومنٹ مس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شاید پی ایم ایل این نامی جماعت کے بارے میں ہم بات کیا کریں گے. کاف لیگ، ٹھیک ہے، یہ پھر ایک اندر کاف لیگ ہوگی جو اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ کہتی رہے گی. کاف لیگ بھی انہی پیرامیٹر سے آئی تھی نا. جی، کاف لیگ بھی اسی زور زبردستی پہ تھی. کاف لیگ کے رہنما بھی اکاڑا میں کہتے تھے 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار 100 دفعہ اکاڑا میں کہا تھا نا. جی. تو یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں بغیر لفظ لیے، نام لیے. ہاں بات ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے ادر وے اراؤنڈ بندوبست کر دیا نا. اگر یہ پی ایم ایل این خود کو بچانا چاہتی آئینی ترمیم کر کے اگر پی ایم ایل این جی تھینک یو ویری مچ جو پی ایم ایل این، میں آئینی ترمیم پہ تھینک جی شکر ہے آپ نے باقی کسی چیز نہیں اچھے ایڈیٹر ہیں یہ. ہاں، تو اگر پی ایم ایل این خود کو یہ سمجھتی ہے کہ وہ واقعی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کے پاس چانس ہے. اور اگر وہ خود کو سمجھتی ہے کہ ہم نے سیٹنگ میں رہنا ہے تو سیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حکومت تو اینی وے جائے گی، باہر صورت جائے گی. مسئلہ یہ ہے نا جن کے ساتھ ان کی سیٹنگ ہے ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ معاشی اشاریہ ہم بہتر کر لیں گے اور 3-4 سال کا معاملہ ہے، ابھی یہی پھر اگین یہ تگڑم جاری رہے. دیکھیے جو معاشی اشاریے ہیں نا وہ تو اب اگر ان معاشی اشاریوں کو کوئی کہتا ہے کہ بڑے اچھے ہیں
تو پھر اب وہ یقیناً وہ کوئی حکومتی نہیں ابھی تو نہیں ہے